اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اللہ کے نزدیک اس دنوں کی کیا ویلیو ہے، ان کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور صحابہ کرام نے کیا کیا، ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من ایام عمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو باقی دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر محبوب ہے۔ یعنی سارے سال میں جو بھی آپ نے عمل کیا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نمازیں، وہ سب ایک طرف، لیکن جو اس دنوں میں عمل کیے نا، وہ ہر چیز سے بڑھ کر، ہر اعمال سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ یعنی یہ دن اتنے افضل ہے، اتنے قیمتی دن ہے، اتنے برکتوں والے ہیں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل۔ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی، یعنی جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ قال لیکن، قال آپ نے فرمایا، الا رجل خرج بنفسی و مالہ، البتہ اگر کوئی اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا، ولم یرجع من ذالک بشیء، ولم یرجع من ذالک بشیء، اور اس کا کچھ بھی واپس نہ آیا، تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں گیا اور وہ شہید ہو گیا تو وہ تو افضل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ان دنوں سے کوئی بھی سبقت نہیں لے کے جا سکتا، بشرط یہ کہ اس کے اعمال سب سے افضل ہو، یعنی عمل کرنے والا ہو، اس 10 دنوں کی خوب قدر و قیمت جانتا ہو، اس 10 دنوں کی اہمیت اس کو معلوم ہو، ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے والا ہو، اور کیا پتہ آئندہ سال یہ زندگی میں دن نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ یہ ذی الحج کے 10 دن آخری سال کے آپ کے ہیں، آئندہ سال آپ کو یہ ملے یا نہ ملے۔ تو اس کی پلاننگ کیجئے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے۔ صرف وہ کام کافی نہیں ہے جو آپ روٹین میں کرتے ہیں، ڈیلی جو روٹین میں آپ کرتے ہیں، جیسے نوافل پڑھ لیتے ہیں، صدقہ دے دیا، خیرات، یا اس کے علاوہ اور کام نہیں، بلکہ مزید کام کرنے ہیں، مزید پلاننگ کرنی ہے۔ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے، اتنی محنت کہ اپنے آپ کو تھکا لیا کرتے تھے۔ یعنی 10 دن میں جیسے بیج بونا ہوتا ہے نا، اور باقی دن میں بیٹھ کر پھر فصل کا انتظار کرنا کہ ہمیں پھر فائدہ ہوگا، یعنی یہ بہت قیمتی دن ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، جیسے یہ 10 دنوں میں داخل ہوتے تو عبادت میں اتنی کوشش کرتے، اتنی، یہاں تک کہ اپنے آپ کو تھکا لیتے، اتنی محنت کرتے کہ وہ سوچتے کہ اب میں قدرت نہیں رکھ سکتا، یعنی مزید محنت کرنے کی اب مجھ میں طاقت نہیں رہی، اتنا اپنے آپ کو تھکاتے تھے، اتنی زیادہ اللہ کی عبادت اور راز و نیاز میں وقت گزارتے تھے۔ اب افضل عمل جو ان دنوں میں کیے گئے ہیں، یعنی کرنے چاہیے، وہ کون سے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ تو ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر، کثرت سے چلتے پھرتے بیٹھتے بستر پہ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر میں سب سے محبوب ذکر کون سا ہے؟ احب الکلام الی اللہ 4 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات جو پڑھ لے گا اس نے اللہ پاک کو خوش کر دیا۔ اور ان دنوں میں مزید بہترین تسبیح کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، خوب پڑھیے، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید کثرت سے۔ تیسرا کلمہ بھی
تیسرے کلمہ جو ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں بازار میں نکل جاتے اور ان دنوں مل کر تکبیرات پڑھا کرتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر وہ بھی تکبیر پڑھتے، یعنی جو سنتا وہ بھی تکبیرات پڑھتا، یعنی کثرت سے اپنے گھروں کو خوب تکبیرات سے گونجتے ہو ہمارے گھر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کثیرا والحمد للہ کثیرا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ پڑھیے، تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک کثرت سے پڑھیے، اللہ کی خوب حمد و ثنا اور تکبیرات اور تسبیحات خوب ذکر کیجیے، ان دنوں میں کثرت سے ذکر کیجیے۔ محمد بن علی نوافل جب نماز پڑھتے، نفل پڑھتے تو نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد، چاش، اشراق، ان نمازوں کے بعد بھی کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کثرت سے، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتی تھیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی کے دنوں میں نماز کے بعد بستر پہ، راستے میں، چلتے پھرتے، بازاروں میں ہر موقع پر تکبیرات پڑھتے تھے، یعنی صرف نفل کے بعد نہیں، نوافل کے بعد نہیں، یعنی خیموں میں جا کے، منی کے خیموں میں جا کر، بستر میں، راستوں میں چلتے پھرتے کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ دوسرا خاص کام کیا ہے؟ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اگلے سال اور آئندہ، یعنی آئندہ سال اور پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من یومن، کوئی دن ایسا نہیں، اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزادی دیتا ہو، یعنی سب سے زیادہ جس دن لوگ جہنم سے نکلتے ہیں، سب سے زیادہ جس دن لوگ جنت میں جاتے ہیں، وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ سب سے زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں کی بخشش کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا، اللہ کے قریب ہونے والا اور جنت میں کے قریب ہونے والا، یہ عرفہ کا دن ہے۔ پورے سال میں یہ واحد دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ دن کے وقت دنیاوی آسمان پہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اور اس دن کی دعائیں قبول نہیں، مقبول ہوتی ہے۔ یہ حاجیوں کا دن ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب ان 10 دنوں میں آپ نے اگر ذی قعدہ اور شوال کے روزے، نفلی روزے، قضا روزے نہیں رکھے، جن بہنوں نے ابھی تک نہیں رکھے، تو وہ ان 10 دنوں میں بھی جو اپنے روزے قضا ہو گئے ان کی نیت بھی کر سکتی ہیں، قضا روزوں کی نیت بھی کر سکتی ہیں۔ اور اقوال میں سب سے زیادہ تسبیحات اللہ کو پسند ہے، اور افعال میں سب سے زیادہ کیا؟ قربانی پسند ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے اور آپ قربانی کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ قربانی کا عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اور ان دنوں کا کیا عمل، کون سے عمل ہمیں نہیں کرنے چاہیے؟ وہ اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں اگر ان دنوں میں، حاجیوں کے دنوں میں، حج کے دنوں میں، یہ بہت قیمتی دن ہے، اگر ہم ان کاموں سے باز نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے، اور ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ وہ کون سے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ سب سے پہلے کیا؟ چغلی سے، غیبت، طعنہ، عیب جوئی، ان باتوں سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ حاجیوں کا مہینہ ہے، یہ بہت افضل ترین مہینہ ہے۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں پہنچانی، اپنے غصے کو چھوڑ دینا ہے، کسی پہ تہمت نہیں لگانی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، اور نماز اول وقت میں پڑھنی ہے۔ نماز بہترین مزہ تو یہ ہے نا کہ آپ وضو کر کے پہلے سے ہی
نماز کا انتظار، اذان کا انتظار کرتے ہو، نماز کے لیے بے چینی ہو، یعنی نماز کی خوب پابندی کرنی ہے ان 10 دنوں میں، اور تہجد بھی پڑھیے، صدقہ دیجیے ہر روز، اور ہو سکے تو حج کیجیے، حج کیجیے، حج کی نیت کیجیے، جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض ہے، اور کچھ نہیں، اگر جو استطاعت نہیں بھی رکھتا لیکن اس کا دل ہے حج کرنے کا، تو ان دنوں میں مانگیے، ان دنوں میں مانگے جانے والی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ ضرور سنتا ہے، اللہ ضرور دیتا ہے، اللہ ہی سننے والا ہے، اسی کی طاقت ہے دینے والی، وہی قدرت والا ہے۔ ان 10 دنوں میں حج کی خواہش کیجیے کہ اللہ ہمارا کوئی خیمہ میدان عرفات میں ہو، منی میں رات گزرے، مزدلفے میں راتیں گزریں، اللہ کوئی رات مزدلفے میں گزریں، اللہ ہمارے بھی یہ 5 دن حاجیوں میں شامل ہو جائیں، اللہ ان دنوں ہم بھی آئندہ سال حج پر ہو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں وابستہ کیجیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے، ان دنوں میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان دنوں میں درگزر سے کام کیجیے، درگزر سے کام لیجیے، معاف کیجیے، خاموشی سے وقت گزاریے، تقوی کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ ان دنوں میں انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔